मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। शिया लोगों का बहुत बड़ा बहतान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जनाब फ़ारूक आज़म, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन चार हस्तियों पर यानी शेख़ैन करीमैन और नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इन दो अज़वाज मुतहरात पर कि माज़ अल्लाह इन चारों ने मिल के सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ज़हर देकर शहीद किया है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम तबई मौत के साथ दुनिया से तशरीफ़ नहीं ले गए, बल्कि इन लोगों ने मिलकर आपको शहीद किया, ज़हर खिलाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बाब है सही बुखारी में, एक बाब है, उस बाब दवा यानी मरीज को जब दवा पिलाई जाए तो क्या हम मरीज के साथ जबरदस्ती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये इस बाब में रिवायत लाते हैं कि रसूल खुदा मना कर रहे थे कि मुझे ये दवा न पिलाओ, लेकिन उन्होंने कहा ये बीमार है, उन्होंने जबरदस्ती रसूल खुदा को दवा। तो ये जवाज दवा का बाब है कि अगर कोई मरीज दवा नहीं पी रहा तो आप उसे पिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रसूल खुदा को दवा पिलाई थी। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुनाफिकों ने उस दौर में एक झूठा इल्ज़ाम रखा जो इससे बहुत ही छोटा था। अल्लाह ताला ने उन बदबख्तों के रद में पूरे 2 रुकू नाज़िल फरमाए सूरह नूर के कि जो पाकबाज औरतों पर बुरे बहतान लगाते हैं, पाकबाज लोगों पर बुरे बहतान लगाते हैं, अल्लाह ताला ने उन पर सख्त फिटकार डाली और आपने इरशाद अल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अल्लज़ीन यरमून अल-मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनातिल लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरा। वो पाकबाज औरतें जो कि गाफिल हैं उन झूठे इल्ज़ामों से जो वो लगाते हैं, तो लुइनु फ़िद दुनिया वल आखिरा, उन पर दुनिया और आखिरत में लानत है। और ये इल्ज़ाम नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक तो बहुत ही ख़तरनाक है, उससे कहीं बड़ा है, तो फिर इस पर लानत भी उससे कहीं बड़ी है। बहरहाल उनकी किताबों में ये लिखा हुआ है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके दिल में किस कदर बुग़्ज़ है अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन का। इसलिए इनके बारे में सिर्फ़ ये कि ये बेटियां हैं अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक की, चूँकि इन 2 हस्तियों से इन लोगों को बहुत ज़्यादा बुग़्ज़ है, उसकी वजह से वो इनकी बेटियों पर भी इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं। ये मेरे हाथ में किताब है अत-तफ़सीर, इसको कहते हैं तफ़सीर अय्याशी, यानी अय्याशी वाली बात है, नाम ही ऐसा है। इनका मुहद्दिस है मोहम्मद बिन मसऊद बिन अय्याश अस्सलमी अस्समरकंदी अल-मारूफ बिल अय्याशी। ये उसका नाम था मसऊद बिन अय्याश, तो उसको अय्याशी कहते थे, तो उसकी तफसीर को भी तफसीर अय्याशी कहा जाता है। तो ये शियों की अय्याशी है। तो उसमें ये कह रहा है अन अबी अब्दुल्ला के इमाम जाफ़र सादिक ने कहा, हर बुरी से बुरी बात जो है वो इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाक़िर की तरफ मंसूब कर देते। उन्होंने फरमाया तदरूना मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ कुतिला, कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक कहते हैं क्या तुम जानते हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबआन फ़ौत हुए थे, तबई तौर पर फ़ौत हुए थे, या कि आपको कत्ल किया गया था। क्योंकि अल्लाह ताला तो फरमाता है अफ़ा इम्मात औ कुतिला, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो जाएँ या शहीद कर दिए जाएँ, तो 2 चीज़ें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं, इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपना दीन छोड़ दोगे। तो बताओ कि क्या हुआ था। तो आगे कहते हैं कि फ़सुम्म क़ब्ल अल मौती, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत से पहले ज़हर दिया गया था। इन्नहुमा सक़ताहु, उन दोनों औरतों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हर पिलाया। उन दोनों औरतों ने, नाम नहीं लेते लेकिन सब जानते हैं कि किन की बात कर रहे हैं।
فقلنا تو ہم نے پھر کہا انہما و ابواہما وہ دونوں عورتیں اور ان کے دونوں جو باپ ہیں شر من خلق اللہ اللہ کی ساری مخلوق سے بدتر ہیں. تو یہ بدبختی کی انتہا ہے. اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں. یہ تفسیر عیاشی جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 200 ہے، اور نیچے اس کی تخریج ہوئی ہے کہ شیعہ کی باقی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے. بحار الانوار جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 6، البرہان جلد نمبر 1 صفحہ 320 وغیرہ، ان کتابوں کے اندر بھی یہ روایت ہے جو کہ جھوٹی، من گھڑت اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ان کی بھی شدید گستاخی کی گئی ہے. اور اس علاوہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے شیعوں کی، جو کہ ملا فیض کاشانی کی لکھی ہوئی ہے، تہران سے چھپی ہوئی ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اسی آیت کے نیچے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. وہی روایت عن الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق سے روایت ہے، اتدرون مات النبی او قتل، کیا تم جانتے ہو کہ سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں یا آپ فوت ہوئے ہیں؟ ان اللہ یقول افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم قال انہما سقطاہ قبل الموت. ان دو عورتوں نے موت سے پہلے آپ کو زہر کھلایا تھا. یعنی الامرأتین لعنہم اللہ وابویہما، اللہ ان دونوں پر لعنت کرے اور ان کے دونوں جو باپ ہیں ان کے اوپر بھی لعنت کرے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یعنی اگر کوئی کہے کہ جناب اس میں نام تو لیا نہیں گیا، تو یہاں نام وہ لے نہ لیں، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ کن کی باتیں یہ کر رہے ہیں. جی، اور کئی جگہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ دونوں، تو مراد ابو بکر و عمر ہوتے ہیں. اسی طرح بخاری شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس کو بھی یہ غلط رنگ دیتے ہیں، یہی والا. وہ کیا ہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وقت وصال تھا تو اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی ہوئی، تو غشی میں آپ کو ایک دوائی پلائی گئی اور آپ نے منع فرمایا تھا کہ مجھے یہ دوائی نہ پلاؤ، لیکن گھر والوں نے کہا کہ پلا دینی چاہیے کہ آپ بھلے ہو جائیں، مرض دور ہو جائے. تو ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام نے طبعی طور پر دوا سے کنارہ فرمایا ہو، تو انہوں نے خیر خواہی کے انداز میں حضور علیہ السلام کو وہ دوا پلا دی. اور اس کے بعد جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا کہ دوائی مجھے یہ نہ پلائی جائے تو تم نے پھر بھی پلائی ہے، تو جس نے جو بھی اس میں شریک ہوا تھا وہ اس دوائی کو سب پیو. آگے شیعوں نے اپنی طرف سے بات بڑھائی ہے کہ سب نے پینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے زہر ملایا تھا. اور ایک کلپ بھی آپ اس کے ساتھ سماعت کر لیں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. یہی کہ سارے جو معصومین ہیں وہ دنیا سے تباہ نہیں گئے بلکہ ان کو قتل کیا گیا یا ان کو زہر کھلایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے اور یہ حدیث بھی بتا رہی ہے. اگر زہر نہ ہوتا تو پھر وہ سارے جو ہے نا وہ خود بھی پیتے، لیکن انہوں نے پینے سے انکار کر دیا. یہ سارا مکمل طور پر جھوٹ، اول آخر جھوٹ. یہ دیکھو کثیر احادیث ہیں، یہ میرے ہاتھ میں الطبقات الکبریٰ ہے امام ابن سعد کی. اس کے اندر ایک نہیں کہ کئی حدیثیں ہیں اسی موضوع پر، اسی واقعہ کو بیان کرنے کے لیے، کہ عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وصال کے اندر آپ جو تھے، آپ پر مرض وصال آئی،
فاغمی علیہ، آپ پر اغما ہوا یعنی بے ہوشی ہوئی۔ تو جب افاقہ آیا تو عورتوں نے یعنی ازواج نے آپ کو ایک دوا پلائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو دوا پلائی ہے، وہ انا صائم، حالانکہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا تھا۔ شاید اسماء بنت امیس نے تمہیں ایسا کہا تھا، کیا وہ سمجھتی ہے کہ مجھے نمونیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھ پر کبھی بھی نمونیا مسلط نہیں کرے گا۔ تو گھر میں جتنے ہیں ان سب کو یہی دوا پلائی جائے، لا یبقى فی البیت احد الا لدہ کما لددننی، جیسے ان عورتوں نے مجھے دوا پلائی ہے تو سب کو پلائی جائے، غیر عمی عباس، سوائے میرے چچا عباس کے، یعنی وہ بھی وہاں تھے لیکن فرمایا کہ ان کو چھوڑو۔ فوصب النساء یلد بعضهن بعضا، تو حضور علیہ السلام کی جو ازواج تھیں وہ ایک دوسرے کو وہ دوائی پلانا شروع ہو گئیں، سب نے وہ دوائی پی۔ اگلی روایت میں پھر اسی طرح سے ہے، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جس کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ گھر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو یہ دوائی پلائی جائے۔ قالت، آپ فرماتی ہیں، فما باقی فی البیت احد الا لدہ، تو کوئی گھر میں باقی ایسا نہ رہا کہ جس کو وہ دوا نہ پلائی گئی ہو۔ فیضا امرأۃ من بعض نسائہ تقول انا صائمۃ، آپ کی ازواج میں سے ایک بیوی نے یہ کہا کہ میں تو اس وقت روزے میں ہوں۔ قالو، تو گھر والوں نے کہا، ترینا انا ندعک، کیا تو سمجھتی ہے کہ ہم تجھ کو چھوڑ دیں گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ لا یبقى احد فی البیت الا لدہ، کہ گھر میں کوئی بھی ایسا نہ باقی رہے جس کو یہ دعا نہ پلائی جائے، تو ہم پھر تجھے کیسے چھوڑ سکتی ہیں؟ فلددناها، تو ہم نے اس کو بھی وہ پلا دیا، وہ دوائی پلا دی، وہی صائمۃ، حالانکہ وہ روزے میں تھی، تو اس کے روزے کا بھی کوئی لحاظ نہ کیا، کیونکہ حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب کو وہ دوائی پلائی جائے، تو سب کو دوائی پلائی گئی، سب نے وہ دوائی پی۔ جی، تو اب کیا شک باقی رہ گیا کہ یہ جو جھوٹ گڑا گیا کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دوائی پلا دی گئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا کہ تم پیو تو انہوں نے پینے سے انکار دیا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زہر کھلایا گیا تھا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے وہ جھوٹی باتیں گھڑنے سے باز نہیں آتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ازواج مطہرات امہات المومنین اور خلفائے راشدین یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات رکھنے سے یہ لوگ باز آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ازواج مطہرات امہات المومنین خلفائے راشدین اور تمام اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا ہمیشہ سچا سچا خادم، عاشق، محب اور مطیع و فرما بردار رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔